نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الثامن المحنہ، سبق نمبر 8، اور آج کا سبق کا جو تعلق ہے وہ ہے شعبے سے۔ المحنہ مفرد ہے، محنہ کہتے ہیں شعبے کو، فیلڈ کو، اور اس کی جمع آتی ہے محن، محن بروزن فعل کے وزن پر۔ شعبے کو کہتے ہیں، فیلڈ کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا شعبہ کیا ہے، آپ کی فیلڈ کیا ہے، آپ کس شعبے میں کام کرتے ہیں، تو یہی چیزیں اگر آپ عربی میں پوچھیں گے تو کس طرح کی تعبیرات اور کس طرح کے جملے استعمال کریں گے وہ آج آپ کے سبق میں سیکھیں گے۔ الحوار، انظر واستمع واعد، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بنیادی 3 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلے ہے سبق کو دیکھنا، غور سے سننا اور اس کو دہرانا۔ مساء الخیر یا ہند، یعنی شب بخیر اے ہند۔ مساء الخیر یا زید، شب بخیر اے زید۔ ما محنتکی، آپ کی فیلڈ کیا ہے، آپ کی مشغولیت، آپ کی مصروفیت، یعنی آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں۔ انا مدرسۃ، میں ٹیچر ہوں۔ وما محنتک، اور آپ کی مصروفیت، آپ کا کام کیا ہے۔ انا موظف، میں بھی نوکری کرتا ہوں۔ موظف یعنی وظیفے والے کو کہتے ہیں۔ وظف یوظف توظیف، یعنی کسی کو وظیفہ دینا، کام پہ لگانا۔ موظف کا معنی ہے یعنی میں بھی نوکری کرتا ہوں۔ انظر الی المستشفى هناك رجلان من هما، دیکھیں ہاسپٹل کی طرف، وہاں 2 آدمی ہیں۔ من ہما، وہ دونوں کون ہیں۔ ہوا، وہ ایک مرد، ہما، وہ 2 مرد۔ ہناک، وہاں، ہنا، یہاں۔ رجلان، 2 آدمی۔ انظر الی المستشفى، ہاسپٹل کی طرف دیکھو۔ کسی بھی چیز کی طرف دیکھنے کے لیے نظر ینظر، باب نظر ینظر استعمال ہوتا ہے، اور نظر ینظر کے صلے میں الی آتا ہے۔ انظر الی، میری طرف دیکھو۔ انظر الی المستشفى، ہاسپٹل کی طرف دیکھو۔ انظر الی رجلان، ان 2 آدمیوں کی طرف دیکھو۔ انظر الی ہناک، وہاں کی طرف دیکھو۔ تو اس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہما طبیبان، وہ دونوں ڈاکٹر ہیں۔ طبیب مفرد ہے، طبیبان اس کی جمع ہے۔ ومن بجانبہما، ان دونوں کی جانب کون ہے، یعنی ان دونوں کے پڑوس میں، پہلو میں جو ہیں وہ دونوں کون ہیں۔ من، کون، ذوی العقول کے لیے آتا ہے یعنی کون۔ جانب پڑوس کو کہتے ہیں۔ ہما، ان دونوں کے۔ ہما ممرضتان، وہ دونوں ممرضہ ہیں۔ ممرضہ یعنی جو ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے پاس، نرس جن کو کہتے ہیں، نرس ہیں۔ ممرضتان، مرد کے لیے آتا ہے ممرضان، اور عورتیں جو نرس ہوتی ہیں ان کے لیے آتا ہے ممرضتان۔ وانظر الی المبنی، بلڈنگ کی طرف دیکھیں۔ مبنی عمارت کو کہتے ہیں، عمارت کی طرف دیکھیں۔ ہناک رجال، وہاں بہت سارے آدمی ہیں۔ من ہم، وہ کون ہیں۔ دیکھیں اوپر 2 کے لیے آتا ہے من ہما، بہت ساروں کے لیے آتا ہے من ہم، اور ایک آدمی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں من ہوا، وہ کون ہے۔ من ہما، وہ دونوں کون ہیں۔ من ہم، وہ سب مرد کون ہیں۔ ہم مہندسون، وہ سب انجینئر ہیں۔ مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، جمع آتی ہے مہندسون۔ ومن بجانبہم، ان کے پڑوس میں کون ہیں۔ ہن بائعات، وہ بیچنے والی ہیں، بیچنے والی۔ بائع، بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ بائعہ، بیچنے والی، سامان بیچنے والی۔ باع یبیع، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے بیچنا۔ کیفیت تغییر المفرد الی المثنی والجمع، مفرد کو تثنیہ اور جمع کی طرف تبدیل کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی لفظ کو اگر آپ تثنیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے آخر میں الف اور نون مکسور لگاتے ہیں۔ جیسے مدرسن، اس کے آخر میں الف لگائیں گے، ایسے الف اور الف سے پہلے والے حرف کو زبر دیں گے۔ مدرسانی،
سین کو زبر دیا، آگے الف لگا دیا اور نون زیر لگا دیا، مدرسانی، مدرستن سے مدرستانی، مدرسانی اور مدرستان یہ حالت رفع میں، گویا کہ مرفوعی حالت میں، رفع کی حالت میں ان کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگاتے ہیں، جبکہ اگر حالت جر یا حالت نصبی میں اگر آپ تثنیہ کو لے جانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانا ہے، مدرسن سے مدرسینی، دیکھیں یا اور نون لگا دیا، اور ایسے یا جس سے پہلے زبر ہو، مدرستن سے مدرستینی، اور جمع بنانے کے لیے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح لگانا ہے، ایسے نون جس کے اوپر زبر ہو اور واو جس سے پہلے پیش ہو لگانا ہے، جیسے مدرسن، مدرسون، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث کی جمع بنانا ہو تو آخر میں گول تا کو ہٹا کر الف اور تا لگانا ہے، مدرسات، ٹھیک ہے، جیسے موظف، موظفانی، موظفین، موظفۃ، موظفتان، موظفتین، موظفن کی جمع موظفون، موظفتن کی جمع موظفات، مہندس انجینئر، مہندست انجینئرنی۔ اب مہندسن کی تثنیہ آئے گی مہندسانی حالت رفع میں، مہندسین حالت نصبی اور جری میں، یعنی عربی میں کچھ ایسی حالتیں آتی ہیں کہ جو حالت رفع یعنی پیش والی حالت پر دلالت کرتی ہیں، کچھ حالت نصب یعنی فتح والی، اور کچھ حالت جر یعنی جر والی حالت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کی تفصیلی بحث آپ انشاءاللہ عربی گرامر میں تفصیل سے سنیں گے۔ اور اس کی جمع آئے گی مہندسون، اور مہندستن کی جمع آئے گی مہندسات، ٹھیک ہے۔ التدریبات، دوسری تدریب، اجب عن الاسئلة التالیة وفق الحوار السابقی، سابق حوار کے مطابق آنے والے سوالات کا جواب دیں۔ ما محنت ہند، ہند کی جو پیشہ ہے وہ کیا ہے؟ ہی مدرست۔ ما محنت زید، زید کی مصروفیت یعنی پیشہ کیا ہے؟ ہوا موظف، وہ نوکری کرتا ہے۔ این الطبیبان، ڈاکٹر کہاں ہے؟ ہما فی المستشفى، وہ دونوں ہاسپٹل میں ہیں۔ این المہندسون، انجینئر کہاں ہیں؟ ہم امام البنایا یا امام المبنى، وہ عمارت کے سامنے ہیں۔ استبدل کما فی المثالین مع تغییر ما یلزم، مثالوں کو تھوڑا تبدیل کر کے جس طرح ان میں دیکھیں کہ مثال کے طور پر دونوں مثالوں میں جس طرح تبدیل کیا گیا ہے اسی طرح باقی مثالوں کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے، جیسے انظر الی المستشفى، انظر الی المدرسہ، انظر الی المسجد، انظر الی المرکز، انظر الی الطریق، انظر الی البیت۔ اب کسی بھی چیز کی طرف کسی کو آپ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں تو آگے انظر کے بعد الی لا کر اس چیز کو آپ لگائیں گے۔ غیر هذه الکلمات الی المثنى بزیادت الف و نون، یعنی یہ جو لفظ ہیں ان کو آپ نے ان کی تثنیہ بنانا ہے۔ مثال عثمان موظف اندى موظف، عثمان و اندى موظفان۔ اوپر تو تنہا بتایا کہ عثمان نوکری کرتا ہے، اندھا نوکری کرتا ہے، عثمان و اندھا موظفان، عثمان اور اندھا دونوں نوکری کرتے ہیں۔ حسنہ بائعۃ زہرہ بائعۃ، حسنہ بیچنے والی ہے اور زہرہ بھی سیل کرنے والی ہے۔ حسنہ و زہرہ بائعتان، بائعۃ کی تثنیہ بائعتان، دونوں سیل کرنے والی ہیں۔ خدیجۃ ممرضۃ، خدیجہ نرس ہے، لیلیٰ ممرضۃ، لیلیٰ بھی نرس ہے۔ خدیجۃ و لیلیٰ ممرضتان، خدیجہ اور لیلیٰ دونوں نرس ہیں۔ جعفر شرطی نعمان شرطی، جعفر اور نعمان جو ہے پولیس ہیں۔ جعفر و نعمان شرطیان، جعفر اور نعمان دو پولیس والے ہیں۔ سہیل فلاح، سہیل کسان ہے۔ اقبال فلاح، اقبال بھی کسان ہے۔ سہیل و اقبال
فلاحان، سہیل اور اقبال دونوں کسان ہیں۔ التدریب الرابع، چوتھی تدریب ہے، غیر هذه الكلمات الى الجمع بزیادة واو نون او الف تا، یعنی ان کلمات کو جمع بنائیے الف واو نون بڑھا کر یا الف اور تا بڑھا کر، یعنی مذکر میں واو نون بڑھائیں گے، مؤنث میں الف اور تا بڑھائیں گے، جیسے عمر سائق، یوسف سائق، بودا سائق، عمر ڈرائیور ہے، یوسف اور سائق ڈرائیور ہے۔ اب ان سب کو ایک ساتھ بتانا ہو تو اس طرح بتائیں گے، عمر و یوسف و بودی سائقون، سائقون، عفیفہ موظفہ، عائشہ موظفہ، حفصہ موظفہ، عفیفہ و عائشہ و حفظہ موظفات، جعفر عامل، مالک عامل، عمیر عامل، عامل مزدور، جعفر و مالک و عمیر عاملون، سب مزدور ہیں۔ سہیل تاجر، عامر تاجر، اقبال تاجر، سہیل و عامر و اقبال تاجرون، تاجرون۔ خنسہ مدرسہ، میمونہ مدرسہ، اسماء مدرسہ، خنسہ و میمونہ و اسماء مدرسات، مدرسات۔ کہہ رہے ہیں کہ اجب عن الاسئلة التالیة بدون الاعتماد على الحوار السابق، ماقبل حوار پر اعتماد کیے بغیر اپنی طرف سے ان سوالات کا جواب دیں۔ هل انت ربۃ البیت، کیا آپ یعنی گھریلو خاتون ہیں؟ تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتی ہیں نعم انا ربۃ البیت، جی ہاں میں گھریلو خاتون ہوں۔ هل تعمل فی المستشفى، کیا آپ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں؟ لا اعمل فی المستشفى، نہیں میں ہاسپٹل میں کام نہیں کرتا۔ هل انت فلاح او فلاحۃ، کیا آپ کسان ہیں یا کسانی ہیں؟ نعم انا فلاح۔ هل تعمل فی المدرسہ؟ نعم اعمل فی المدرسہ۔ ما محنتک؟ انا مدرس۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کی جو فیلڈ ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ ہے مہن، مختلف شعبے ان کے بارے میں بتایا، ممرض نرس، طبیب ڈاکٹر، فلاح کسان، شرطی پولیس، مہندس انجینئر، طیار پائلٹ کو کہتے ہیں، بنا یعنی بنانے والا، تعمیر کرنے والا، مصور فوٹوگرافر، ساعی برید یعنی یہ ڈاکیا، مدرس ٹیچر، رسام جو ہے وہ ڈیزائنر جو تصویریں وغیرہ بناتے ہیں، عسکری فوجی، عامل نظافہ کلینر، جزار جو ہے وہ قصائی، ریاضی فٹ بالر، میکینیکی مکینک، حلاق نئی، طباخ جو ہے وہ کوکر یعنی کچن میں جو کام کرنے والے جو باورچی، بائع بیچنے والا، کہربائی بجلی والا، حداد لوہار، سائق ڈرائیور۔